والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين إمام المتقين شفيع المذنبين أكرم الأكرمين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الروح من أمر ربي صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت مسند صدارت رونق محفل پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم پیر محمد صدیق شرف قادری صاحب مدد اللہ العالی خطیب اہل سنت فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اکرم جلالی صاحب مدد اللہ العالی دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے آج اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اس حاضری کے صدقے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین آج یہاں سالانہ ختم پاک کی محفل نکاح پذیر ہے شیخ المشائخ غوث زمان صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر سید شرف علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت صوفی باصفا گلستان ولایت پیر سید معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا سالانہ ختم پاک انعقاد پذیر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ان کی روحانی توجہات اور فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے جو چند مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے روح کا ذکر فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا قل الروح من امر ربی فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے ان کلمات کی روشنی میں آپ کے سامنے روح کی عظمتوں کے حوالے سے جو شان ولایت ہے وہ بیان کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو جسم ہے
جو مادے سے بنا ہے، اور اس جسم کے اندر روح ہے جو عالم امر کی شے ہے۔ انسان خالی جسم نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے ملاپ سے انسان بنتا ہے۔ نفس جسے ہم کہتے ہیں یہ جسم اور روح کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کوئی ماچس لیں تو دیا سلائی کے کنارے پہ مسالہ لگا ہوا ہے، آپ اسے ماچس کے مسالے کے ساتھ رگڑتے ہیں، جب دونوں مسالے آپس میں ملتے ہیں تو شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ شعلہ جو بنا ہے وہ دو مثالوں کے آپس میں رگڑ کھانے سے بنا ہے۔ اسی طرح جسم اور روح جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ انسان ان دونوں کے ملنے سے پیدا ہوا۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور واپس مٹی میں جائے گا۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور واپس مٹی میں جائے گا، جبکہ روح عالم امر کی شے ہے، اس نے واپس اپنے اس جہان کی طرف جانا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ یہاں مفسرین نے نفس مطمئنہ سے مراد روح ہی کو لیا ہے جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والی۔ تو پتہ چلا جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے ہی آتی ہے۔ پانی ہے، اجناس ہیں، پھل ہیں، دیگر جو چیزیں ہم جسم کی صحت اور توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دودھ ہے تو جانور زمین کا چارہ ہی کھا رہے ہیں جن سے دودھ مل رہا ہے ہمیں۔ اس لیے جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک بھی مٹی سے آ رہی، اور روح چونکہ عالم امر کی شے ہے، روح کی خوراک بھی اس جہان سے آئی۔ انبیاء کرام کی شریعتیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات، اللہ کا ذکر، یہ روح کی غذا ہے۔ تو شریعت چونکہ منزل من اللہ ہے، شریعت مٹی سے نہیں نکل رہی بلکہ عالم بالا سے آئی ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہو رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا نزول جو ہوا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے وجود سے آیا ہے جو روح کی غذا بنا ہے۔ اس لیے مخلوق جس جہان کی ہے اس کی خوراک بھی اسی جہان سے آئی ہے۔ جسم مٹی کی مخلوق ہے، خوراک مٹی سے آئی۔ روح عالم امر کی شے ہے، روح کی خوراک بھی عالم بالا سے آئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جسم کی خوراک کا، صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ایکسٹرا محنت کرتے ہیں جسم کی صحت کے لیے۔ تو جن لوگوں نے جسم کی صحت کے لیے بڑی محنت کی، وہ پہلوان بن گئے، وہ باڈی بلڈر بن گئے، وہ رستم بن گئے، سہراب بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جسم کی صحت کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور جو روح کی صحت کا خیال رکھتے ہیں وہ غوث بن گئے، وہ قطب بن گئے، وہ ابدال بن گئے، وہ داتا گنج بخش بن گئے، وہ خواجہ خواجگاں بن گئے، وہ شہنشاہ بغداد بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح صحت مند ہے، جن کی روح طاقتور ہے۔ تو جس نے جسم کی صحت کا بڑا خیال رکھا وہ پہلوان اور باڈی بلڈر بن گئے، اور جنہوں نے روح کی صحت کو پروان چڑھایا اور اس کا خیال رکھا وہ روح کے پہلوان بن گئے، وہ غوث زمان اور قطب دوران بن گئے۔ جسم ہمیں نظر آتا ہے پر روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ اہل نظر کی نظر کا انکار نہیں، لیکن عام جو کیفیت اور حکم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی لمبا ہے، یعنی اس کا جسم لمبا ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی پتلا ہے، یعنی اس کا جسم پتلا ہے۔ فلاں آدمی کا قد چھوٹا ہے، یعنی اس کا جسم چھوٹا ہے۔ تو جسم ہمیں نظر آتا ہے لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں یہ جو نظر آتا ہے
یہ کچھ نہیں، اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جسم جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ نہیں، اور روح جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ ایک آدمی کی روح جسم سے نکل جائے تو مردہ جسم پہ نماز فرض ہے؟ اگر کسی کو مسئلہ پتہ ہے تو بتا دیں۔ مردہ جسم پہ نماز فرض ہے؟ نماز اسی وقت فرض ہے جب روح جسم کے اندر ہے۔ روح جسم سے نکل جائے تو جسم پہ نماز فرض نہیں۔ تو پھر شریعت کا اصل مخاطب کون ہے؟ شریعت کے حکم کا اصل مخاطب کون ہے؟ یہ تو شریعت کے حوالے سے میں نے مثال دی کہ نماز جسم پر اسی وقت تک فرض ہے جب تک روح اس میں ہے۔ جب روح نکل گئی تو مردہ جسم پہ نماز فرض نہیں۔ دوسری مثال دنیاوی تعلقات کے حوالے سے، بیٹا اپنے باپ سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن روح جسم سے نکل جائے تو کوئی اپنے باپ کو ایک رات بھی گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس باپ نے گھر بنایا، جس باپ نے محنت کر کے گھر سجایا، جس نے محنت کر کے اولاد کو جوان کیا، پروان چڑھایا، وہی باپ ایک رات بھی گھر رہنا مشکل ہو گیا جب روح جسم سے نکل گئی۔ تو بیٹا کوشش کرتا ہے جلدی سے باپ کو غسل دے، جنازہ پڑھائے اور زمین میں دبائے۔ تو پتہ چلا جو یہ رشتوں کا تعلق تھا یہ بھی اصل روح کے ساتھ ہی تھا۔ تو جسم جو ہمیں نظر آتا ہے یہ کچھ نہیں، اور روح جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ پر ہم جسم کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور روح کی حقیقت پر، روح کی کیفیت پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی سنجیدگی سے ہم نے روح کے مسئلے کو نہیں سوچا، کبھی یہ فکر نہیں کی کہ میرے اندر ایک روح بھی ہے اور میری روح کی کیفیت کیا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے، پر دونوں کی بیماری میں فرق ہے۔ جسم بیمار ہو تو خالی ایک ہی جسم، اپنا ہی جسم متاثر ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک زید کو ہو تو زید ہی مرے گا، ہارٹ اٹیک زید کو ہوا تو عمر نہیں مرے گا۔ جس کے جسم پر بیماری ہے درد بھی اسی کے جسم کو ہے۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب کو بخار ہے تو ان کی جگہ برادر محافظ خالد صاحب کا سر درد نہیں کرے گا۔ جس کے جسم کو بخار ہے تکلیف بھی اسی کا جسم برداشت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بخار ایک آدمی کو ہے اور جسم دوسرے کا گرم ہو رہا ہے۔ جس کے جسم کو تکلیف ہے اسی کا جسم وہ درد اور مصیبت برداشت کر رہے ہیں۔ پر روح کی بیماری بڑی شدید ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بعض ایسی بیمار روحیں تھیں کہ ایک روح بیمار ہوئی پوری قوم ہی مر گئی، ایک روح بیمار ہوئی پورا معاشرہ ہی مر گیا۔ اندلس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی ہے، سینکڑوں سال اندلس کے تخت پر قرآن اور حدیث کا حکم جاری رہا ہے، پر ایک روح بیمار ہو گئی، ابو عبداللہ کی روح۔ مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکومت غلامی میں بدل گئی۔ ایک بیمار روح نے مسلمانوں کی حکومت کو غلامی میں بدل دیا۔ بغداد کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بغداد میں مسلمانوں کی عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں، پر ایک روح بیمار ہو گئی، محلل بن داؤد کی روح۔ اس ایک روح کے بیمار ہونے سے پوری قوم میں کشت و خون کے دریا بہہ گئے۔ دریائے دجلہ کا خون، دریائے دجلہ کا پانی خون سے رنگین ہو گیا۔ مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے۔ ایک روح بیمار ہوئی محلل بن داؤد کی روح اور پوری قوم تکلیف اٹھا رہی۔ بنگال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بنگال میں ایک روح بیمار ہوئی پورا بنگال غلامی کا شکار ہو گیا۔ تو جسم کی بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنی روح کی بیماری خطرناک ہے۔ بیمار روحیں اپنی قوم کو ہی مار دیتی ہیں، بیمار روحیں اپنے معاشرے کو بیمار کر دیتی ہیں، بیمار روحیں اپنی برادری، اپنے گھر، اپنی ملت کو ہی بیمار کر دیتی ہیں۔ اس لیے روح کی بیماری کا زیادہ خیال کریں کہ کہیں میری روح تو بیمار نہیں جو میرے معاشرے کو ہی بیمار کر رہی۔ آپ کہیں گے روح کی بیماری کی جو شدت ہے اس کو تو تم نے ذکر کیا ہے، کوئی ایسی شناخت، کوئی ایسی پہچان جس سے یہ پتا چلے کہ روح صحت مند ہے یا روح بیمار ہے، کوئی ایسی شناخت، کوئی ایسی پہچان؟ تو میں ایک پہچان بیان کر رہا ہوں جس کسوٹی پہ آپ اپنی روحوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری روحیں صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔
دیکھیں جسم بیمار ہو، منہ کا ذائقہ بدل جائے، آپ میٹھا پھل کھائیں تو وہ میٹھا پھل بھی کڑوا لگتا ہے۔ پھل میٹھا ہے لیکن چونکہ کھانے والے کے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے اس لیے میٹھا پھل بھی اس کو کڑوا لگتا ہے۔ جس کا جسم بیمار ہے، جس کے منہ کا ذائقہ بدل چکا ہے، وہ اگر میٹھا پھل بھی کھائے تو وہ اس کو کڑوا لگتا ہے۔ جسم کی بیماری کی ایک شناخت، ایک علامت یہ ہے، پھل میں مٹھاس ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے اپنے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ تو جس کا جسم بیمار، منہ کا ذائقہ بدل گیا، اس نے میٹھا پھل بھی کھایا تو اسے کڑوا لگتا ہے۔ جس کی روح بیمار ہو اسے حق کڑوا لگتا ہے، اسے سچ کڑوا لگتا ہے، اسے دین کڑوا لگتا ہے۔ مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، اس کی زبان پر سچائی نہیں۔ کیوں؟ اسے دین تو پسند ہی نہیں، اسے نفس کی لذتیں پسند ہیں، اسے دنیا کی رغبتیں پسند ہیں، اسے چاہو منصب، عہدہ اور دنیا کی چودراہٹ پسند ہے۔ اسے دین کڑوا لگتا ہے، فکر آخرت کڑوا لگتا ہے، اسے دنیا کی چاہتیں، عزتیں یہ پسند ہے کیونکہ اس کی روح بیمار ہو چکی ہے۔ اور جب روح بیمار ہو جائے تو پھر ذائقہ بدل جاتا ہے، روح بیمار ہو جائے تو پسند ناپسند کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شناخت ہے جس پہ آپ اپنی روحوں کے ان کی صحت کو پرکھ سکتے ہیں کہ اگر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے دل کھنچتا ہے نماز کی طرف تو روح صحت مند ہے، اور اگر اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں تو پھر روح بیمار ہے۔ اس لیے کہ جسم بیمار ہو تو میٹھا پھل کڑوا لگتا ہے، روح بیمار ہو تو میٹھا دین ہمیں کڑوا لگتا ہے، روح بیمار ہو تو اللہ کے سچے احکام ہمیں کڑوے لگتے ہیں۔ آپ کہیں گے روح کی بیماری کا بھی ذکر کیا، اس کی پہچان شناخت کو بھی بیان کیا، اب کوئی شفا خانہ بھی بتا دو کہ اگر روح بیمار ہو تو اس شفا خانے سے روح کا علاج کروایا جا سکے۔ تو بڑی ذمہ داری سے قرآن مجید کی روشنی میں ایک ایسے شفا خانے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں لوٹا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آ جائیں محبوب خدا کے دروازے پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک ایسا شفا خانہ جس سے روحوں کی صحت تقسیم ہوتی ہے، ایک ایسا شفا خانہ جس میں بیمار روحوں کا علاج کیا جاتا ہے، ایک ایسا شفا خانہ جس میں کریم آقا کی نگاہ کرم سے بیمار روحوں کو صحت مل رہی ہے، وہ شفا خانہ ہے گنبد خضرا، وہ شفا خانہ ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میری بیمار روح صحت مند ہو جائے، مجھے بھی اللہ کا عشق نصیب ہو جائے، میری آنکھیں بھی اللہ کے عشق میں روتی رہیں، میرا دل بھی چاہے کہ رات کے آخری پہر اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، میرے اندر بھی وہ درد اور سوز پیدا ہو جائے، تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماری دور ہو، پھر صحت کے لیے آدمی غذا استعمال کرے جس سے طاقت پروان چڑھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا عشق نصیب ہو، قرب خدا بندی نصیب ہو، بیمار روح کا علاج ہو، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے بیمار روحوں کے علاج کے لیے جو سب سے بڑا شفا خانہ ہے وہ گنبد خضرا ہے، در رسول ہے، مدینہ منورہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم یہاں بیمار ہیں اور تم ہمیں مدینہ منورہ کا پتہ بتا رہے ہو۔ ہر آدمی تو مدینہ شریف نہیں جا سکتا، ہر آدمی کے حالات تو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اتنے پیسے رکھتا ہو، اتنی دولت رکھتا ہو کہ سفر کر سکے، اخراجات برداشت کر سکے۔ ہم یہاں بیمار ہیں اور تم ہمیں مدینہ منورہ کا پتہ بتا رہے ہو، اگر ہم وہاں نہ جا سکیں، در رسول پہ حاضر نہ ہو سکیں تو کیا ہم بیمار ہی رہیں؟ تو یاد رکھیں مدینہ شریف تو دور ہے پر سرکار مدینہ دور نہیں، جن کی نگاہ نے علاج کرنا ہے وہ دور نہیں۔
بس شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے ان کی طرف توجہ کرے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے. یہ جانوں سے قریب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بیمار روحوں کا انہوں نے علاج جو کرنا ہے. اگر صرف یہ شرط ہی لگائی جائے کہ جو مدینہ شریف جائے گا اسے ہی فیض ملے گا، پھر تو کئی لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو وہاں نہ جا سکتے. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. جس چیز کی جتنی ضرورت تھی خدا نے اتنا ہی اسے ہمارے قریب کر دیا. جس کی ہمیں جتنی ضرورت تھی خدا نے اسے اتنا ہمارے قریب کر دیا. مثلا کھڑے ہونے کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت تھی، خدا نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین کو بچھا دیے. زمین کو پیروں سے دور نہیں رکھا بلکہ پیروں کے ساتھ ہی. زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت تھی، خدا نے زمین کے اندر پانی کو چھپا دیا. کنویں کے ذریعے موٹروں کے ذریعے ہم وہ پانی نکالتے ہیں. سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، خدا نے ہوا کو ہماری ناک کے بالکل قریب کر دی. اب ان تینوں کا قرب دیکھیں. زمین پیروں کے نیچے، پانی زمین کے اندر، اور ہوا بالکل ناک کے ساتھ. جس کی جتنی ضرورت تھی خدا نے اتنا اسے قریب کی ہے. ہوا اور پانی، ان دونوں میں سے کون سی چیز ہمارے زیادہ قریب ہے؟ ہوا. کیونکہ ہوا کی ہر وقت ضرورت ہے اور پانی کی ہر وقت ضرورت نہیں، اس لیے پانی کو دور رکھیں. جب ضرورت ہو ہم پانی لے لیتے، جب پیاس لگے ہم پانی لے لیتے. لیکن ہوا کی ضرورت ہر وقت ہے، اس لیے ہوا کو ناک کے قریب رکھیں. تو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اسے اتنا ہی قریب کر دیا. زمین کو پیروں کے نیچے رکھا، پانی کو زمین کے اندر رکھا، ہوا کو ناک کے قریب رکھا. اور نبی کی ضرورت ہوا سے بھی زیادہ تھی، اس لیے نبی کو ہوا سے بھی قریب، ہماری جانوں کے قریب کر دیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، چونکہ نبی کی ضرورت ہوا سے بھی زیادہ تھی. اور ہوا ناک سے دور ہو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. ہوا ناک سے دور ہو جائے، سانس لینے کے لیے ہمیں ہوا نہ ملے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. دم گھٹ جائے بندہ مر جاتا ہے. ہوا جسم سے دور ہو تو جسم بے جان ہو جاتا ہے. نبی دل سے دور ہو تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. جسمانی زندگی کے لیے ہوا کا ناک کے قریب رہنا ضروری ہے، اور ایمانی زندگی کے لیے نبی کا دل سے قریب رہنا ضروری ہے. جسمانی زندگی اس وقت تک قائم جب تک ہوا ناک کے قریب ہے، اور ایمانی زندگی اس وقت تک قائم جب تک نبی دل کے قریب ہے. اب میں اپنی آج کی گفتگو کا ایک جو اصل روح ہے، مغز ہے، سب سے خوبصورت جملہ ہے، وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. نبی کس کے قریب ہے؟ جانوں سے بھی قریب، نبی روحوں سے بھی قریب. کیونکہ انفس کا جو ہے وہ مفسرین نے انفس سے روحیں بھی مراد لی. نبی روحوں سے بھی قریب، نبی جانوں سے قریب. اب کوئی دل کی گہرائیوں سے نبی کو پکار کے دیکھے تو نبی قریب ہی نظر آئے. اور اگر کوئی خالی توجہ کسی اور طرف ہو، زبان پہ درود جاری ہو، پھر اس کو یہ لوگوں کا پڑھا ہوا درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں ہے میں درود شریف پڑھنے والوں کی آواز سنتا ہوں. اب ان دونوں حدیثوں میں مطابقت کیسے پیدا ہو؟ اس میں مطابقت محدثین نے اس طرح پیدا کی کہ جو لوگ بے توجہی سے، بے خیالی سے درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور خیال کسی اور طرف ہے، ان لوگوں کا درود شریف فرشتے پہنچاتے ہیں. اور جو لوگ توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے درود پڑھنے کی آواز حضور خود سنتے ہیں. تو پتہ چلا قرب کے لیے جو اصل چیز ہے وہ ہے دل کی گہرائی. مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. اس لیے دل بدست آور کے حجی اکبر از ہزارہ کا بیت دل بے ترس کہ دل گزر گاہے جلیل اکبر است. اگر اس مانوی قرب کو حاصل کرنا ہے تو کوئی دل کی گہرائیوں سے پکارے، کوئی ٹوٹے ہوئے دل سے نبی کو پکارے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے
جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کو حضور کی زیارت کروا دیتے ہیں. نام تھا حضرت رسول نما رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ لوگوں کو حضور کی زیارت کروا دیتے ہیں. ایک دن ان کی اپنی بیوی نے ان سے کہا کہ حضرت کئی لوگوں کو آپ نے حضور کی زیارت کروائی ہے پر مجھے آج تک زیارت نہیں کروائی. اپنی بیوی کو آج تک حضور کی زیارت نہیں کروائی, کئی لوگوں کو زیارت کروائی, تو مجھے بھی حضور کی زیارت کروائیں. انہوں نے دیکھا کہ بیوی صاحبہ نے گندے کپڑے پہنے ہوئے, تو وہ کہنے لگے کیا ان گندے کپڑوں میں حضور کی زیارت کرو گی؟ جاؤ اچھے کپڑے پہن کے آؤ, بازار سے کوئی نیا سوٹ خرید کے لاؤ, خوبصورت کپڑے پہنو, اچھی طہارت حاصل کرو, پھر میں تمہیں حضور کی زیارت کرواؤں گا. مائی صاحبہ گئی بازار, کوئی اچھا سا خوبصورت سا کپڑا خریدا, سلوایا, تیاری شروع کر دی. جس دن وہ خوبصورت لباس پہن کے خوب طہارت حاصل کر کے آ رہی تھی, اسی دن حضرت رسول نعمان نے اپنے سسر کو بلایا اور اپنے سالے کو بلایا اور انہیں بلا کے کہا, اپنے سسر سے کہنے لگے دیکھو تمہاری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے پر لباس کیسا جوانوں جیسا پہن کے تیار ہو کے نہ جانے کدھر جانے کا ارادہ ہے, نہ جانے یہ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے, بوڑھی ہو رہی ہے اور لباس کیسے جوانوں جیسے پہنے ہوئے. جب مائی صاحبہ وہ تیار ہو کے آئیں, والد صاحب ان کو ناراض ہوئے کہ تو نے اتنے شوق کپڑے, اتنا نیا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ رسول نما ٹھیک کہتا ہے کہ تو تیار ہو کے کہاں جانا چاہتی. مائی صاحبہ نے کہا مجھے میرے خامد نے کہا ہے کہ تم یہ لباس پہنو, میں تمہیں حضور کی زیارت کرواؤں گا. تو میں نے ان کے کہنے پہ نیا سوٹ سلوایا اور وہ کپڑے پہنے ہیں تاکہ حضور کی زیارت کے لیے میں جاؤں. تو حضرت رسول نما نے کہا بے شک میں نے تمہیں کہا کہ تم اچھے کپڑے پہن کے آؤ, لیکن اتنے شوق کپڑے تو میں نے نہیں کہے. اب مائی صاحبہ کا دل ٹوٹا. تو جب مائی صاحبہ کا دل ٹوٹا کہ پہلے خود ہی مجھے کہا ہے اچھے کپڑے پہن کے آؤ, اب خود ہی کہتے ہیں کیوں پہنے ہیں, دل ٹوٹا. تو ٹوٹے ہوئے دل سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا خامن تو وعدہ کر کے مکر گیا ہے, پر یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میں نے کپڑے کیوں بدلے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے میں نے کس نیت سے لباس تبدیل کیا ہے. یا رسول اللہ میری آرزو تو آپ کا دیدار ہے, آپ کی زیارت. بس ٹوٹے ہوئے دل سے کہ خامد بھی ناراض ہوا, والد بھی ناراض ہوا, بھائی بھی ناراض ہوا کہ تم یہ کپڑے پہن کے کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو. اور حقیقت یہ تھی کہ خامد نے خود ہی حکم دیا تھا. دل ٹوٹا, ٹوٹے ہوئے دل سے جب حضور کو پکارا تو حضور کا کرم شامل حال ہو گیا, زیارت نصیب ہو گئی. حضرت رسول نما نے فرمایا جب میں نے تیرے اوپر اعتراض کیا تو کسی بری نیت سے اعتراض نہیں کیا, میں نے اعتراض اس لیے کیا کہ تیرا دل ٹوٹے گا, تو ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کے نبی کو پکارے گی, حضور فوراً تیری مدد کو تشریف لے آئے گا. کوئی ٹوٹے ہوئے دل سے حضور کو پکار کے دیکھے. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے, بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. یہ مقام کیسے نصیب ہو جائے, باطنی قرب کیسے نصیب ہو جائے کہ جسم دنیا کے کسی خطے میں ہو, نظر گنبد خضرا پر ہو. یہ مقام اسی وقت نصیب ہوگا جب دل کی گہرائیوں سے کوئی حضور کو پکارے, جب روح کی گہرائیوں سے کوئی حضور کو پکارے, جب ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی حضور کو یاد کرے. روضہ رسول پر ایک خاتون کھڑی, ان پڑھ عورت کھڑی, درود شریف پڑھ رہی, اس کے ساتھ ایک پڑھی لکھی عورت, وہ بھی کتاب کھول کے درود پڑھ رہی اور دیکھ دیکھ کے درود پڑھ رہی. اب جو پڑھی لکھی عورت تھی اور دیکھ کے درود پڑھ رہی تھی, وہ بڑے سونے لفظوں کے ساتھ, بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ درود پڑھ رہی تھی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا شفیع المذنبین, یا انیس الغریبین, یا رحمت للعالمین, یا اکرم الاکرمین, یا قائد الغر المحجلین, یا سراجا منیرہ. خوبصورت خوبصورت لفظوں کے ساتھ وہ خاتون درود پڑھ رہی تھی. اس کے ساتھ ایک ان پڑھ عورت کھڑی. وہ ان پڑھ عورت کہتی ہے, سوچتی ہے کہ حضور کے غلاموں میں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء بھی ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو خوبصورت اور سونے لفظوں کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, تو ہم جیسے ان پڑھوں کا درود حضور کب سنتے ہوں گے. دل ٹوٹا کہ میں ان پڑھ ہوں, میرے پاس خوبصورت لفظ نہیں
کہ میں وہ خوبصورت لفظ حضور کی بارگاہ میں پیش کروں اور اچھی انداز میں درود پڑھوں. جب اپنی جہالت کا احساس ہوا، عاجزی پیدا ہوئی، دل ٹوٹا اور ٹوٹے ہوئے دل سے درود پڑھ رہی تھی، اسی وقت حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور حضور نے فرمایا آج جتنے لوگوں نے مجھ پر درود پڑھا ہے مجھے سب سے زیادہ تیرا درود پسند آیا ہے، اس لیے کہ تو نے ٹوٹے ہوئے دل سے عاجزی اور اخلاص کے ساتھ درود پیش کیا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. کوئی دل کی گہرائیوں سے حضور کو پکار کے دیکھ، کوئی ٹوٹے ہوئے دل سے حضور کو پکار کے دیکھ. اب یہاں سے اولیاء کرام کے ساتھ اس دل کے ٹوٹنے کا تعلق جوڑ رہا ہوں. ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس لیے تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کوٹھی بناؤں، اس کے لیے محنت شروع کر دی کہ چلو کوٹھی بنے، کوٹھی بن جائے دل نہ ٹوٹے. دل میں خواہش ہے کار خریدوں، اب میں جائز ناجائز ہر طریقے سے وہ کار خریدنے کے چکر نہیں ہوں، دل نہ ٹوٹے. ہم محنت کرتے ہیں دن رات، یہ میں نے ایک دو مثالیں دی. ہم محنت کرتے ہیں دن رات کہ ہمارا دل نہ ٹوٹے، دل میں جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. اور دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں، دل نہیں توڑتے. اپنا دل نہیں ہم توڑتے، چونکہ دل میں خواہش ہے کہ 2000 کا سوٹ پہنوں، پیسے ہے نہیں، اب ناجائز رزق بھی کما رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کی خواہش پوری ہو، دل نہ ٹوٹے. سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہے، بڑا قیمتی ہیرا اس نے دربار میں رکھا اور اپنے درباریوں سے کہا، ایک وزیر سے کہا اٹھو اس ہیرے کو توڑو. اس وزیر نے کہا سلطان سارے زمانے میں صرف ایک ہی یہ ہیرا ہے جو تیرے پاس ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے، اسے نہ توڑو. دوسرے وزیر سے کہا، اس نے بھی کہا میں نہیں توڑوں گا، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اسے نہ توڑواؤ. جتنے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے سلطان نے ان سب سے کہا، کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا. سب نے یہی کہا یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے، دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس یہ ہیرا نہیں، اس لیے تم یہ ہیرا نہ توڑواؤ. تھوڑی دیر میں آ گیا ایاز. سلطان نے کہا ایاز یہ ہیرا توڑو. ایاز آگے بڑھا ہیرا توڑنے کے لیے. جب ایاز وہ ہیرا توڑنے لگا تو سارے وزیر اور مشیر دوڑے. ان کا این بے باقی چے کفرس، اتنا نایاب ہیرا تم توڑ رہے ہو، تم کتنی ناشکری کر رہے ہو. اتنا نایاب ہیرا تم توڑ رہے ہو، ایسی جرتیں ایسی بے باکی نہ کرو جس سے یہ تم اتنا نایاب ہیرا توڑ رہے ہو. وزیروں نے روکا ایاز کو کہ یہ ہیرا نہ توڑو، یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے. اب ایاز نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. ایاز نے کہا ہیرا بے شک قیمتی ہے، پر سلطان کا حکم ہیرے سے بھی قیمتی ہے. ہیرا قیمتی ہے یا سلطان کا حکم قیمتی ہے؟ سلطان نے سب درباریوں سے کہا کسی نے ہیرا نہیں توڑا، سب نے سلطان کا حکم توڑا، ہیرا نہ توڑا. کہا ہیرا بڑا قیمتی ہے، پر ایاز کی سوچ یہ ہے ہیرے سے زیادہ سلطان کا حکم قیمتی. ہیرا ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے پر سلطان کا حکم نہ ٹوٹے. آج کی اس محفل پاک میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں، ذرا اپنے دل سے فیصلہ تو کرو، ہمارا دل قیمتی ہے یا اللہ کا حکم قیمتی؟ ہمارا دل کرتا ہے برائی کرنے کو، ہم دل نہیں توڑتے، اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں. اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں، اپنا دل نہیں توڑتے. اور اولیاء کون ہیں؟ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں توڑا، اپنا دل توڑا ہے. اللہ والے وہ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ والے. اللہ والے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑ چڑھایا ہے، اپنے دل کی خواہش کو پورا نہیں کیا. اور اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں بات یہی ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھیں الموت جسر یوسر الحبیب الى الحبیب. موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف لوٹنے. تو اولیاء اللہ نے جب یہ سنا کہ مر کے یار ملے گا، موت آئے گی تو پھر محبوب ملے گا، انہوں نے کہا کون انتظار کرے موت کا؟ نہ جانے 10 سال بعد موت آتی ہے، 15 سال بعد موت آتی ہے. انہوں نے کہا کون انتظار کرے موت کا کہ موت آئے گی اور یار ملے گا.
اگر موت پر ہی اس کا نظارہ ٹھہرا ہے تو چلو ہم آج ہی مرتے ہیں پھر موتو انتم قبل ان تموتو کا وہ مصداق بن گئے کہ سانسیں چل رہی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا ہے. سانسیں چل رہی ہیں، بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چلتے پھرتے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر موت طاری کی اس حوالے سے کہ نفس کی لذتوں کو ختم کر دیا، رغبتوں کو تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے مراحل سے گزرے، اور مرنے سے پہلے جب مر گئے تو پھر یار کا دیدار نصیب ہو گیا. واہ واہ موت محباں والی تے بچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا. جو مرنے سے پہلے مر گئے اسرائیل نے انہیں کیا مارنا ہے؟ اسرائیل تو آتا ہے بس روح کو جسم سے جدا کرنے کے لیے. واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت دل توڑنے کے حوالے سے، اور دل ٹوٹے تو جو قرب نصیب ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اقبال نے بھی کہا نا بچا بچا کے تو رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سازن. یہ وہ آئینہ ہے جو ٹوٹا ہوا ہو تو نگاہ آئینہ ساز میں زیادہ پسند آتا ہے. اور آرتے کڑی نے کہا واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت، یہ نہیں کہا واہ واہ موت دانشوراں والی، واہ واہ موت سکالراں والی، نہیں، بلکہ کہا واہ واہ موت محباں والی. اور کوئی مرے تو ہم آہ کرتے ہیں، اوروں کی موت اس قابل کہ آہ کی جائے، پر عاشقوں کی موت اس قابل ہے کہ اس پر واہ کی جائے. واہ واہ موت محباں والی تے بچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا. جنہوں نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دیا، اسرائیل آ کے انہیں مارتا نہیں بلکہ اسرائیل تو بس روح کو جسم سے جدا کرتا ہے. حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلائد الجواہر کی روایت ہے، آپ فرماتے جب اسرائیل آپ کی خدمت میں آیا ہے تو آپ نے فرمایا تو ہمیں مار سکتا ہے، تو ہمیں مار سکتا ہے، تجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہم رہتے کس جہان میں، تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ ہم رہتے کس جہان میں. تو حضرت شہنشاہ بغداد نے فرمایا تو ہمیں مار نہیں سکتا. اور یہی بات کہ بلے شاہ قصوری کہتے ہیں، بلے شاہ سی مرنا نہیں مرثیہ کوئی ہو، گور پیا کوئی ہو، بلے شاہ سی مرنا نہیں مرثیہ کوئی ہو. تو جو مرنے سے پہلے مر گئے، اور مرنے سے پہلے مرنے کے لیے دل تو توڑنا پڑے گا، مرنے سے پہلے مرنے کے لیے نفس کی لذتوں اور رغبتوں کو تو چھوڑنا پڑے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، ریاضت بھی نہ کرنی پڑے، کوئی تکلیف بھی ہمیں برداشت نہ کرنی پڑے، اور ہمیں ریڈی میڈ ولایت مل جائے کہ ہم اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جائیں. اور یاد رکھیں جسم اور روح کے تعلق سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جنہوں نے روح کے تقاضے پورے کیے وہی عظمتوں کی حامل بنے، جنہوں نے روح کے تقاضوں کو بھلا دیا وہی راندہ درگاہ الہی ہوئے، اور جنہوں نے اپنی روح کو بیماریوں سے بچایا، جنہوں نے اپنی روح کی صفائی کا اہتمام کیا وہی لوگ کامیاب و کامران ہوئے. اور روح کی صفائی کے لیے اگر کبھی دل ٹوٹے تو روح اس سے مسجع ہوتی ہے. دیکھیں جسم خوش ہوتا ہے ہنسنے سے اور روح خوش ہوتی ہے رونے سے. جب کسی کی آنکھوں میں عشق الہی کے آنسو آتے ہیں روح منور ہو جاتی ہے. اس رقت کے آنسوؤں سے، ان درد اور سوز کے آنسوؤں سے روح منور ہو جاتی ہے. اسی لیے اولیاء کرام اس درد کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ درد کی دولت کہاں سے ملے؟ کون سا بازار ہے جہاں یہ درد کی دولت فروخت ہوتی ہے، جہاں سے یہ دستیاب ہوتی ہے؟ عارف کڑی نے بھی سوال کیا، کتھوں ایڈے درد لیو جی درداں والے یارا، 10 دکان اساڑے تائیں تے بڑی دلال ہمارا. اور اقبال نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں. اگر درد دل کی تمنا ہے تو پھر فقیروں کے آستانوں پہ آ جاؤ. تمنا درد دل کی ہو. لکھنے والے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اگر تمنا ہو، آج ہمارے اندر تمنا ہی نہیں، درد دل کی آرزو ہی نہیں ہے. آج ہمارے اندر تمنا ہے عزت کی، جاہ کی، منصب کی، دنیاوی خواہشات کی تمنائیں ہیں، لیکن درد دل کی تمنا نہیں. لوگ کہتے ہیں
پانی دستیاب نہیں، میں کہتا ہوں پیاس ہی نہیں۔ اگر کسی کے کو سچی پیاس ہو خدا اس کے لیے پانی فراہم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں سچی طلب ہو خدا اسے کسی مرشد کامل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ پہلے اپنے اندر طلب کو پیدا کریں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ جب درد دل کی تمنا پیدا ہو جائے، اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، تو پھر کسی درد والے کی بارگاہ میں آ جاؤ، کسی فقیر کی بارگاہ میں آ جاؤ، جس کے سینے میں یہ خزانہ ہے اس کے پاس آ جاؤ۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن ان کے خزینوں میں، ان کے دفینوں میں یہ خزانہ نہیں تھا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ صوفیاء کے سینے میں کون سی دولت ہے تو بادشاہ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیں، صوفیاء کے پیچھے پھرنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے پیشوا، بادشاہ وقت ہیں، لیکن جب یہ درد کی دولت ملی تخت کو چھوڑ دیا، گدڑی پہن لی ہے اور فقیری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پتا چلا جو اصل دولت ہے وہ یہی درد کی دولت۔ ایک سال میں نے ہندوستان ایک بڑا عجیب نظارہ دیکھا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار اقدس پہ حاضری ہوئی۔ ان کے مزار اقدس کے ساتھ مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ دوسری طرف حویلی میں ایک بادشاہ کا مزار ہے۔ پہلے ہم بادشاہ کے مزار مہدی کے مزار پہ گئے، وقت کا وہ حکمران گزرا تھا، اپنے وقت میں بڑی اس نے بادشاہی کی تھی، اور ایمان سے بیان کر رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بادشاہ کی قبر کے اوپر کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے اس سے کیا خطا ہوئی۔ ہماری تاریخ میں بڑے بڑے تجد گزار، بڑے بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس سے نہ جانے کیا خطا ہوئی تھی کہ اس کے قبر کے اوپر کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کتوں کو بگایا، فاتحہ شروع کی، ابھی فاتحہ پوری نہیں پڑی کہ کتے پھر آ گئے اور قبر کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے تھے دکھے ہوئے دل کے ساتھ، اور بڑے ہی جو ہے وہ افسوس کے ساتھ ہم وہاں سے نکلے۔ 10-12 قدموں کا فاصلہ تھا مسجد کے سین سے گزر کے، کیونکہ اس کا مزار حویلی میں تھا، اس کی قبر حویلی میں تھی، اس کے ساتھ مسجد تھی۔ مسجد کے سین سے گزر کے آئے حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ۔ جب گنبد شریف کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، 18-20 آدمی قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ فاصلہ درمیان میں کتنا ہے؟ صرف 10-12 قدموں کا فاصلہ ہے۔ ادھر بادشاہ کی قبر، ادھر درویش کی قبر، ادھر تخت پہ بیٹھنے والے کی قبر، ادھر مصلی پہ بیٹھنے والے کی قبر، ادھر ہاتھ میں تلوار پکڑنے والے کی قبر اور ادھر ہاتھ میں تسبیح پکڑنے والے کی قبر، ادھر سر پہ سونے کا تاج پہننے والے کی قبر اور ادھر سر پہ امامہ شریف باندھنے والے کی قبر، ادھر دنیا کے تاج، دنیا کی دولت اور سرمایہ پر اور جائیداد پر فخر کرنے والے کی قبر، اور ادھر عاجزی، مسکینی، اخلاص، محبت اور درویشی پہ فخر کرنے والے کی قبر۔ پر دونوں کی قبر میں فرق کتنا ہے کہ بادشاہ کی قبر پہ، دنیا کے بادشاہ کی قبر پہ نجس جانور بیٹھے ہوئے تھے اور درویش کی قبر پہ قرآن کھلا ہوا تھا۔ فاتحہ شریف پڑھ کے ہم باہر نکلے، سلسلہ چشتیہ تھا، باہر بیٹھا ایک قوالی کر رہا تھا، پر شعر بڑا موقع کے مطابق پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ دے نہ امیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ بادشاہ دے نہ امیراں دے، دیوے بلدے صدا، دیوے بلدے صدا، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس وہ دولت نہیں ہے جو دولت ان بوریا نشینوں کے پاس ہے، جو دولت ان خاک نشینوں کے پاس ہے۔ خاک سارانے جہانا بہجارت مانے گر، تجھے دانی کے دری خاک سوارے باشد۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کن کن گدڑیوں میں اپنی محبتوں کے لال چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کو پہچاننے کے لیے نظر عقیدت کی چاہیے، اولیاء اللہ کو پہچاننے کے لیے نظر میں اخلاص چاہیے۔ کوئی اخلاص لے کے آئے، اولیاء کے پاس ہے سب کچھ مگر لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ اولیاء کے پاس اللہ نے بڑے خزانے ان کے دامن میں رکھے ہیں، پر کوئی لینے کا طریقہ تو جانتا۔ کوئی خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں
معین الدین چشتی اجمیری جیسا ادب تو لے کے آئے، یا کوئی حضرت جناب خواجہ غریب نواز کی خدمت میں قطب الدین بختیار کاکی جیسا ادب تو لے کے آئے۔ اس لیے آج ہم جب اپنے اندر ادب نہیں محسوس کرتے، محنت نہیں محسوس کرتے، تو سمجھتے ہیں ولیوں کے پاس ہی کچھ نہیں، حالانکہ ہمارے پاس لینے کا ادب اور طریقہ ہی نہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر، ماشاءاللہ خدمت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر، خواجہ غریب نواز مادرزاد ولی اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسینی سید، لیکن 20 سال تک اپنے مرشد کا مسلح سر پہ اٹھایا، 20 سال تک اپنے مرشد کا کوزہ پکڑا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مادرزاد ولی اللہ، انتہائی اعلیٰ قرب کے مقام پر فائز، لیکن 20 سال تک اپنے مرشد کا کوزہ پکڑا ہے، انہیں وضو کرایا ہے، ان کا مسلح اپنے سر پہ رکھا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ توسا شریف مرید ہیں، حضرت پیر پٹھان اپنے مرشد خانے جا رہے ہیں، خواجہ شمس العارفین نے ان کے وظائف اور مسلح اپنے سر پہ رکھا ہے۔ سواریاں نہیں، مرشد کی سواری کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں، مرشد کی سواری کے ساتھ پیدل دوڑ رہے ہیں، اور راستے میں جو ہے وہ پتھریلی زمین بھی آتی ہے، نوکیلے جو ہے وہ کانٹوں والی زمین بھی آتی ہے۔ خواجہ شمس العارفین اسی طرح سواری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد جب ایک جگہ قیام کیا، بیٹھے تو رو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت رو رہا ہو، آج سارا دن آپ کی سواری کے ساتھ دوڑتا رہا ہوں، جسم بڑا سخت تھکا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے آج میری تہجد قضا ہو جائے گی، کیونکہ جسم تھکا ہوا ہے، میں تہجد کے وقت اٹھ نہیں سکوں گا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے فرمایا آج میری سواری کے ساتھ دوڑے ہو اور انتہائی ادب و اخلاص کے ساتھ دوڑتے رہے ہو، میں دعا دیتا ہوں خدا کرے ساری زندگی تیری تہجد قضا نہ ہو۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مرشد کی دعا ملی، حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی آخر شب اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور وضو کون کرا رہا ہے؟ وضو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کرا رہے ہیں۔ یہ دعا کس کی؟ خواجہ سلیمان توسوی، کہ تم میری سواری کے ساتھ ادب کے ساتھ میرے وظائف اور یہ چیزیں اٹھا کے دوڑے ہو، جاؤ ساری زندگی کبھی تمہاری تہجد قضا نہیں ہوگی۔ اس لیے جس نے پایا ہے ادب سے، محبت سے، اخلاص سے اور خدمت کر کے پایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھ کے دیکھیں، یا سبا سنابل پڑھ کے دیکھیں، دیگر کتب تصوف بالخصوص حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مکتوبات شریف پڑھ کے دیکھیں۔ ان تمام کتب تصوف میں، تصوف کی امہات الکتب کے اندر جو بات تمام نے ایک ہی بات لکھی ہے، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یا نفحات الانس پڑھ کے دیکھیں، انفاس العارفین پڑھ کے دیکھیں، ان تمام کتابوں سے جو ایک بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ادب کیا اس نے منزل کو پا لیا، اور جو بے ادب ہوا وہ راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ اس بات پر جو کتب تصوف کے حوالے سے میں نے بیان کی کہ جس نے ادب کیا، اس پر میں حدیث پاک کی ایک تصدیق عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے لیکن میں اسے استدلال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 99 آدمیوں کا قاتل، بنی اسرائیل میں 99 آدمیوں کا قاتل، دل میں خواہش پیدا ہوئی میں توبہ کروں، ایک راہب کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ راہب نے مایوس کیا، کہا تیری توبہ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ ایک جگہ کہیں اپنے دوست احباب میں بیٹھا، پھر اس توبہ کی موضوع پر بات ہوئی تو اسے کسی منظر رسیدہ شخص نے مشورہ دیا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری توبہ قبول ہو تو فلاں بستی میں چلا جا، اذهب الى قرية فيها قوم صالحون، اذهب الى قرية فيها قوم صالحون، اس گاؤں میں چلے جاؤ جس میں اللہ والے رہتے ہیں، اس گاؤں میں چلے جاؤ جس میں اللہ والے رہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اور اب یہ توبہ کرنے والا شخص، گناہگار شخص اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا ہے اور بیان کر رہے ہیں سید الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وہ
100 آدمیوں کا قاتل سفر کے دوران ہی موت کا وقت قریب آ گیا، اسرائیل نظر آ گیا، منزل ابھی دور ہے اور موت آ گئی۔ اس شخص نے اسرائیل سے عرض کیا مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اللہ والوں کی بستی میں پہنچ لوں، پھر بے شک میری روح قبض کر لینا۔ اسرائیل نے کہا جب میں آ جاتا ہوں تو پھر مہلت نہیں ملتی، میں آتا ہی اس وقت ہوں جب وقت پورا ہو جاتا ہے، میں اسی وقت آتا ہوں جب وقت پورا ہو جاتا ہے، اب تمہیں مہلت نہیں مل سکتی۔ اس گناہگار نے کہا چلو مجھے اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے کی مہلت تو نہیں دیتے، اتنی مہلت دیتے ہو کہ میں اپنا منہ ان کی بستی کی طرف کروں، تاکہ جب میری روح نکلے تو میرا سینہ تو ان کے شہر کی طرف ہو، میرا چہرہ تو اللہ والوں کی بستی کی طرف ہو، اور یہ گواہی تو پڑ جائے کہ میں ان کی طرف ہی جا رہا۔ اب چہرہ اللہ والوں کی بستی کی طرف کر کے وہ شخص لیٹا ہے، اسرائیل نے روح قبض کر لی۔ اپنا گھر نزدیک تھا، اللہ والوں کا شہر دور تھا۔ رحمت کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا اسے ہم جنتوں میں لے کے جائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اسے ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے کہ دونوں طرف سے زمین ناپ لو، اگر اس کا گھر قریب ہے تو پھر اسے دوزخ کے فرشتے لے جائیں، اگر اللہ والوں کا شہر قریب ہے تو پھر اسے جنتی فرشتے لے جائیں۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ والوں کا شہر جو ہے وہ ذرا دور تھا، گھر قریب تھا۔ فرشتے دونوں طرف سے زمین ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جو زمین اس کے گھر کی طرف تھی اسے حکم دیا اے زمین پھیل جا، اور جو زمین ولیوں کے شہر کی طرف تھی اسے حکم دیا اے زمین سمٹ جا۔ جب فرشتوں نے ناپا تو ولیوں کا شہر قریب تھا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ شخص جنت کے قابل ہے چونکہ ولیوں کے شہر کے قریب پہنچ گیا۔ جو ولیوں کے شہر کے قریب پہنچے وہ جنت کے قابل ہے، اور جو دربار پر پہنچ جائے، جو ولی کی محفل میں پہنچ جائے۔ حدیث پاک سے استدلال کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو ناپا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بخشنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ اگر کسی کو بخشنے کا ارادہ کر لے کہ میں نے اس کو بخشنا ہے تو کوئی ہے جو اللہ سے پوچھے یا اللہ کیوں بخشا ہے؟ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے یا اللہ کیوں بخشا ہے؟ کوئی اللہ سے پوچھنے والا پوچھے تو وہ نہ جو اس سے زیادہ طاقت کا مالک ہو، جو اللہ سے معاذ اللہ یہ کہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے اس کو بخش، وہاں تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ یا اللہ بخشنا تو نے ہے اور تو نے فیصلہ کر لیا میں نے شخص کو بخشنا ہے۔ اب فرشتوں کو کس کام لگایا ہوا ہے کہ دائیں طرف کی زمین ناپو، بائیں طرف کی زمین ناپو، اور پھر یہ واقعہ اپنے محبوب کی زبان سے کیوں بیان کروایا؟ یا اللہ تو نے جو بخشنا ہے تو زمین نپوائے بغیر ہی بخش دے۔ خدا کو تو پتا تھا نا کہ میں نے بخشنا ہے اور ارادہ کر لیا اس کو بخشنے کا، اور خدا اگر بخش دے اور کوئی بظاہر یہ زمین نہ بھی نپواتا تو کوئی خدا پر اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں۔ یا اللہ بخشنا تو نے ہے، یہ زمین کیوں نپوا رہا ہے؟ یہ فرشتوں کو کس کام لگایا ہوا ہے؟ اور یہ واقعہ اپنے محبوب کی زبان سے کیوں بیان کروا رہا ہے؟ حریم کبریا سے جواب آتا ہے منشائے خدا بندی کیا ہے؟ دنیا والوں بے شک بخشنا خدا نے ہے، پر فرشتوں سے زمین اس لیے نپوا رہا ہے تاکہ ولیوں کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں، ولیوں کی عظمت آشکارا ہو جائے کہ بخشتا میں ہی ہوں، پر کب بخشتا ہوں؟ جب کوئی بہانہ لے کے آ جائے۔ ولیوں کے شہر کے ساتھ قرب اور پھر اس پر بخشش کا اعلان۔ یہ زمین صرف اس لیے نپوائی تاکہ ظاہر ہو جائے بخشتا خدا ہی ہے، پر کسی بات کی نسبت سے بخش دیتا ہے۔ کوئی رحمت حاصل کرنے کا بہانہ لے کے آئے خدا اسے رحمت عطا کر دیتا ہے۔ آخری جملہ اپنی تقریر کا عرض کر رہا ہوں، آج ہم نے رحمت کا ایک عجیب ہی مفہوم بنا لیا ہے، اور رحمت کے تصور سے ہم جو ہے وہ اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے ہیں کہ گناہوں میں لت پت زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں خدا کی رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی پہلے اپنے آپ کو اس رحمت کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من یہ کیوں کہا رحمت اللہ قریب من المحسنین؟ تم احسان کرو
رحمت حاصل کرنے کی قابلیت پیدا کرو، پھر خدا تمہارے اوپر رحمت کرے گا۔ اس لیے رحمت حاصل کرنے کے لیے بھی پہلے اپنا دامن پھیلانا پڑتا ہے، کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے، وہ استعداد، وہ استحقاق پیدا کرنا پڑتا ہے جس سے رحمت حاصل ہو۔ اور اگر ہم اللہ کی رحمت سے منہ موڑ کے شیطان سے دوستی لگائے پھرتے ہوں اور پھر یہ گلہ اور شکوہ کریں کہ اللہ کی رحمت ہمیں نصیب نہیں ہو رہی، بارش تو ہو رہی ہے، ہم نے اپنے دل کا برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہے، برتن سیدھا ہوگا تو بارش کے پانی سے بھرا جائے۔ اور ان محافل کا، اولیاء اللہ کے عرس اور ختم شریف کی محفلیں، ان کا یہی مقصد ہے، آؤ دنیا کی چند روزہ زندگی پہ فخر نہ کرو، عیش و عشرت کی زندگی کو اپنے لیے سرمایہ نہ سمجھو، یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل کامیاب وہ ہوا جس کے دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی۔ واہ واہ موت محبہ والی تے بچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل کی کرنا۔ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں تو اسرائیل بھی آپ کے پاس آئے گا تو عزتوں کے تاج لے کے آئے گا، اور اگر مرنے سے پہلے رب کو راضی نہیں کیا تو اسرائیل بھی پھر شدت سے روحیں نکالے گا۔ بن نازیات غرقن بن ناشطات نشطا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو جھپٹتے ہیں اور روح نکالتے ہیں۔ یا اللہ سب کی روحیں فرشتے جھپٹ کے ہی نکالتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو بڑے آرام سے روحیں نکالتے ہیں۔ پتا چلا جو اللہ کے باغی ہیں ان کی روحیں بھی فرشتے جھپٹ کے نکالتے ہیں۔ بن نازیات غرقن، اور جو اللہ کے تابعدار، فرما بردار، عشق والے، محبت والے، اخلاص والے ہیں، ان کی روحیں بھی فرشتے بڑے آرام کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی اس محفل کے صدقے حضرت قطب الاقطاب صوفی باصفا پیر سید شرف علی قادری رحمت اللہ علیہ کے روحانی توجہات، فیوز و برکات کے صدقے فکر آخرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔